آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے۔ آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ آج 19 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 19 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 19 محرم جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی آج 19 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کو راضی نہیں کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہو وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور رب کریم سے مانگ لیں۔ ناظرین، آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 19 محرم الحرام جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے پڑھ رہا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 19 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں،
اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو آج 19 محرم جمعے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے مال و جان میں، عزت و ابرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 19 محرم جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 19 محرم جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے یا چلتا کاروبار بند ہوا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 19 محرم جمعے کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، سورۃ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 19 بار پڑھنا ہے اور آج محرم کی 19 تاریخ ہے، اس لحاظ سے آپ نے 19 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 19 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم ہوتی ہی نہیں، وہ 19 محرم الحرام جمعے کے دن 19 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لے کر رب سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔
کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر 19 بار پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔